علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ یہ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44۔ اس کے ضمن میں کچھ باتیں کل کے درس میں آپ نے سماعت فرمائیں، کچھ چیزیں اور جو بڑی اہم ہیں جس کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ ان کو غور سے سنیں اور یہ آیت جو ہے اس کے معنی مفہوم کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، کیونکہ غیر اللہ سے فیصلہ کروانا یا اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کسی بھی معاملے میں فیصلہ کروانا آدمی اس کو بہت ہلکے میں لیتا ہے۔ عبادت کے نام پر صرف نماز، روزہ، حج، عمرہ اور کچھ زکوٰۃ دے کر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے حق سے ادا ہو گیا، جبکہ ایسا نہیں۔ جیسا کہ بخاری شریف کی جو حدیث حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی تھی، ہم نے کچھ اس سے استدلال آپ کے سامنے کیا، وہ آپ نے سنا۔ اب آگے اور باتیں ہیں جو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، ہم ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو آپ بغور اس کو سماعت فرمائیں۔ اور لکھتے ہیں کہ اور روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آدمی بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور اپنے مدرسے میں گدی پر آپ کو بٹھایا تھا۔ بھیج کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، اور پھر جو جج کا مقام ہوتا ہے، جو فیصل کا مقام ہوتا ہے، اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، اور جو تورات آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا وہ ان کا بہت بڑا عالم تھا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس کو علامہ ناصر الدین البانی نے حسن کہا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قسم دے کر پوچھا تھا کہ تم تورات میں شادی شدہ زانی کی کیا سزا پاتے ہو؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا، لیکن ایک نوجوان کچھ نہ بولا، خاموش ہی کھڑا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر خاص اسے دوبارہ قسم دی اور جواب مانگا۔ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو بولنا ہے بول رہا ہے، لیکن کچھ ایسا آدمی بھی سمجھ میں آیا کہ یار یہ تو خاموش ہے، یہ کیوں خاموش ہے؟ اس کی خاموشی کی وجہ پوچھی جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی چیز یہاں پر پوچھی جائے اور سب جواب دیں، ایک آدمی خاموش رہے، تو آدمی کی توجہ اس طرف مبذول ہوتی ہے کہ یار یہ کیسے کیوں نہیں بول رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خاص قسم دے کر اس سے جواب مانگا، تو اس نے کہا کہ جب آپ ایسی قسم دے رہے ہیں تو میں جھوٹ نہ بولوں گا، واقعی تورات میں ان لوگوں کے ذمے سنگساری ہے۔ گویا تورات میں جو مذکور ہے وہ یہ کہ جو شادی شدہ زانی ہوگا اسے سنگسار کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا پھر یہ بھی سچ سچ بتاؤ کہ پہل اس رجم کو تم نے کیوں اور کس پر سے اڑایا؟ کہ بھائی ڈنڈی تم نے مارنی کہاں سے شروع کی، اس کی وجہ بتاؤ، اس کا سبب بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ حضرت ہمارے کسی بادشاہ کے رشتہ دار
جو بڑے آدمی تھے اس نے زناکاری کی، اس کی عظمت اور بادشاہ کی ہیبت کے مارے اسے رجم نہ کیا۔ ایک تو بادشاہ کی وجہ سے، اب بادشاہ کا رشتہ دار تو اس کو رجم کیسے کر دیں، اس کو رجم نہ کیا۔ پھر ایک عام آدمی نے بدکاری کی تو اسے رجم کرنا چاہا، لیکن اس کی ساری قوم چڑھ دوڑی کہ یا تو اس اگلے شخص کو بھی رجم کر دو ورنہ اسے بھی چھوڑ دو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت میں اس کے لیے الگ حکم اور اس کے لیے الگ حکم؟ تو تم ایسا کرو کہ پہلے اس کو رجم کرو پھر اس کو بھی آپ رجم کر دو، اس کو آپ سنسار کر دو پھر اس کو بھی آپ سنسار کر دو، ہمیں کوئی دقت نہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جو بڑا ہے، اثر و رسوخ والا ہے، تو اس کے ساتھ معاملے کچھ اور ہوں، اور جو عام آدمی ہے اس کے ساتھ معاملے کچھ اور ہوں۔ یہ کن نے برداشت نہیں کیا؟ یہودیوں نے۔ خیال نہیں رکھا بڑے چھوٹے کا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا، قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ لیکن جس نظام طاغوت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں فرق ہے صاحب، چھوٹے بڑے کا فرق، امیر غریب کا فرق۔ اپروچ والے کو سزا نہیں ملے گی اور جو اپروچ والا نہیں ہے اس کو سزا مل جائے گی، سب کے لیے اپنا الگ الگ معاملہ، جبکہ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ لیکن ایسا اس میں نہیں ہے، ایسا اس میں نہیں ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ نظام باطل ہے، نظام طاغوت ہے، اس کا انکار ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور جو آیت آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جس نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، اللہ کی نازل کردہ شریعت کو چھوڑ کر کسی اور دوسری شریعت سے یا کسی اور دوسرے ذریعے سے، آدمی کے اس میں افکار و خیالات بھی ہو سکتے ہیں، نظریات بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر انسان کا اپنا بنایا ہوا خود ساختہ قانون بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے مطابق اگر فیصلے ہو رہے ہیں تو اولئک هم الکافرون، نبی کریم اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہی کافر ہے۔ دیکھیے آپ کے انہوں نے برداشت نہیں کیا یہودیوں نے کہ اگر ایسا ہے تو نہیں، تو اس نے صاف صاف یہ بتا دیا کہ بھائی کچھ بڑے آدمی نے زنا کیا جو بادشاہ کا خاص اس کا رشتہ دار تھا، تو ہم نے اس کو رجم نہیں کیا۔ جب عام آدمی نے کیا اس کو رجم کرنا چاہا تو قوم ہم پر چڑھ دوڑی اور کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ آخر ہم نے مل کر یہ طے کیا کہ بجائے رجم کے اس قسم کی کوئی سزا مقرر کر دی جائے، کوئی ایسی سزا مقرر کر دی جائے جو اس کو بھی لگ سکتی ہو اور اس کو بھی لگ سکتی ہو۔ انہوں نے تورات کے حکم کو بدل دیا، لیکن فیصلہ اسی حکم کے مطابق ہوا، قرآن کے احکام کے مطابق ہوا۔ آدمی نے جو فیصلہ کروایا یہودیوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا تو آپ کو گدی پر بٹھایا فیصل بنا کر، لیکن یہ مسلمان اپنے فیصلے جا کر کسی اور سے کروا رہے ہیں۔ دین کو ہی انہوں نے بدل دیا۔ چینج کر دیا پورا، اپنی مرضی کے مطابق لا کر دیا دین کو۔ اب یہاں پر آپ کو علامہ اقبال کا وہ شعر سمجھ میں آئے گا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں،
ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. ان غلاموں کا. کس کے غلام؟ یہ جمہوریت کے غلام، یہ بادشاہت کے غلام، جن کے نزدیک بادشاہت ہی سب کچھ ہے، جن کے نزدیک جمہوریت ہی سب کچھ ہے. بادشاہت میں یہ کنگڈم سارے آ گئے، عرب پورا آ گیا. اور یہ جمہوریت کے غلام، بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو یا کچھ ہو، سب جمہوریت کے غلام. وہاں پر انسان کا بنایا ہوا قانون انسان پر لاگو ہو رہا ہے. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، جو سکھاتی نہیں امت کو غلامی کے طریق. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اسلام جس نے عرب میں رہنے والے بدوؤں کی زندگی بدل دی، جن کو جینے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، جن کو اٹھتے بیٹھتے نہیں آتا تھا، انہوں نے قیادت کی دنیا میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خطاب کا بیٹا، وہ کیا بولتے تھے؟ خطاب کا بیٹا، بکریاں چرانے والا. لیکن جتنی ان کی خلافت رہی 22 لاکھ مربع میل میں، کب؟ اس وقت جبکہ ان کے پاس میں، جبکہ وہ ایسا جرنیل تھا کہ جس نے کسی سے میدان حرب و ضرب کو نہیں سیکھا، لڑائی کے کمالات اس نے نہیں سیکھے. آج جو دنیا کے پاس میزائلیں ہیں اور بڑے بڑے ہتھیار ہیں، بڑے بڑے ومان ہیں، لڑاکو ومان، وہ قابض نہیں ہو سکے. لیکن وہ جن کے پاس یہ ساری چیزیں کچھ نہیں تھیں، ایک مستقل ان کے پاس فوج نہیں تھی، ایک مستقل فوج، یا کسی فوج کے ہاتھ میں رہ کر کے انہوں نے تربیت حاصل نہیں کی تھی. لیکن یہ بات تھی، قرآن نے کچھ پیدا کیا ان کے اندر اور ایسا ہیرا نکھر کر سامنے آیا. یہ ساری وجوہات ہیں. اگر ان ساری باتوں کو آپ سامنے رکھو تو سمجھ میں آتا ہے کہ صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. کتنی جانفشانی کے ساتھ میں انہوں نے کام کیا. قرآن کے احکام نہیں بدلے. وقت آیا تو بیٹے کو کوڑے لگایا. وقت آیا تو خلافت یہ ہوتی ہے، لیکن جمہوریت یہ ہوتی ہے یا بادشاہت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اپنا عزیز ایسا کوئی کام کر دے تو اس کے لیے سزا کچھ اور، لیکن عام آدمی اگر کوئی کام کر دے تو اس کے لیے سزا کچھ اور. کیسا دین ہے یہ؟ جبکہ دین اسلام آپ کو سب ایک جگہ پر رکھتا ہے. اللہ رب العالمین خود بیان فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور مکرم وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا فضل علی عربی علی عجمی ولا لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں. اسلام دیکھتا ہے کیریکٹر کس کا اچھا ہے. اسلام دیکھتا ہے کہ کون اسلام کے مطابق اچھی زندگی گزار رہا ہے، اسلامی اصولوں کا پاس و لحاظ کر رہا ہے. اسلام یہ دیکھتا ہے. اسی لیے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی. تھی کچھ کوالٹی، کچھ بات تھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جبکہ آپ اگر دیکھو تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو بلال.
سب کے اپنے اپنے مقام، سب کے اپنے اپنے مرتبے الگ. بلال حبشی ان 10 صحابہ کرام میں سے نہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی. تو تقوی کی بنیاد پر، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اس بنیاد پر آخر کیوں نہ ہو کہ وہ عرب کا تپتا ہوا ریگستان، چلچلاتی دھوپ، گرم ریت، اس میں لٹا دیا گیا، چٹان سینے کے اوپر رکھ دی گئی، لیکن عہد کے علاوہ ان کی زبان سے کچھ نہ نکلا. تو کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں اللہ کی خاطر. اب یہاں پر آدمی نے دین کو ہی بدل دیا، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بتوفیق. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص کتاب جو سکھاتی نہیں امت کو غلامی کے طریق. یہ حال ہو گیا آج نبی کی امت کا کہ خود تو بدل نہیں سکتے تھے، قرآن کو ہی بدل دیا کہ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. لیکن جب آپ کے سامنے ہم بات لا رہے ہیں، اور کس سے؟ ابھی اگر مولانا مودودی کا میں حوالہ دینے لگتا، مولانا مودودی کی باتیں چھوڑو، اگر صحیح بات ہے مولانا مودودی کرے یا ابن کثیر کرے، ابوالکلام آزاد کرے یا پھر نریندر مودی جی کریں. جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق ہے وہ ہماری بات. بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے وہ عربی میں ایک بات وہ کہی تھی جو میرا ایسا خیال ہے کہ انہوں نے گجرات کی کوئی یونیورسٹی میں دیکھی تھی، عربی کی عبارت، اور وہ پڑھ کر کے بھی انہوں نے سنائی تھی کہ اگر کوئی گمشدہ، اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، انہوں نے عربی عبارت بھی سنائی تھی کہ گمشدہ کوئی چیز اگر تمہیں مل جا رہی ہے، اچھی چیز ہے، تو وہ اس کو لے لو کیونکہ وہ تمہاری ہی گمشدہ چیز ہے. ہاں، اور انہوں نے کہا تھا کہ الحکمت جالت المومن، اور پورا وہ کلپ ان کا موجود ہے. جو چیز اچھی ہے وہ لے لو آپ، اور جو چیز بری ہے چھوڑ دو. کیا پروپیگنڈے کرتے ہو کہ اسرائیلیات تفہیم القرآن کے اندر زیادہ ہے، تو اس کو مت پڑھنا آپ. بھائی اسرائیلیات اگر ذکر کی گئی ہیں اور وہ کتاب و سنت کے مطابق ہیں تو ان کو لے لو، اور اگر کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے ان کو چھوڑ دو. گویا تمہارے پاس صحیح اور غلط کو ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی اصول نہیں ہے. تمہارے پاس صرف ایک اصول ہے کہ ہمارے مسلک کا آدمی بول رہا ہے تو صحیح ہے، ہمارے مسلک کا مولانا بول رہا ہے تو صحیح ہے، اور وہ دوسرے مسلک کا مولانا بول رہا ہے تو غلط ہے. اسلام نے تو ایسا کوئی اصول نہیں بنایا. آپ نے کیسے بنا لیا؟ کیسے اصول بنانے والے ہو گئے آپ؟ اگر آپ نے ایسا اصول بنایا تو آپ جان لو کہ آپ مومن نہیں ہو. آگے بہت لمبی چوڑی اس سلسلے میں انہوں نے تفسیر کی ہے. میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں آپ کے سامنے نہ رکھ کر صرف خاص باتیں جن سے ہمیں کچھ سبق مل سکتا ہے، یا پھر اس آیت سے جو ہم استدلال کر رہے ہیں وہ بات اگر انہوں نے ذکر کی ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، تو ہم آپ کے سامنے رکھ دیں کہ تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ صرف یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ اس بات کو صرف ہم پیش نہیں کر رہے ہیں. پرانے جو مفسرین تھے انہوں نے بھی یہ بات پیش کی ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ علماء نے بات کو چھپا لی؟ اب آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ علماء کو پکڑیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ بات ہم سے کیوں چھپائی آپ نے یہ بات؟ اگر آپ یہ بات ہم سے نہ چھپائے ہوتے تو ہم کو یہ بات مل گئی ہوتی. ایسے دیکھیے کہ وہ فیصلہ یہودیوں کے متعلق، یہودیوں کا معاملہ تھا وہ، لیکن جب فیصلے کی بات آئی تو فیصلہ کروانے کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، اور یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس میں بلایا، اور فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گرچہ ان کے دل و دماغ میں یہ تھا کہ ہمارے مطابق فیصلہ کریں تو ٹھیک ہے، اور اگر ہمارے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ تاکہ یہ سند رہے کہ ہم نے اپنے فیصلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائے،
اب یہ مسلمان جا کر غیر اللہ سے اپنے فیصلے کروائے کتاب اللہ کو چھوڑ کر. اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے کہ ہاں ایک بات اور ہے جس سے دوسری شان نزول کی تقویت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہی فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْكُمْ فِيهَا، یعنی ہم نے یہودیوں پر تورات میں یہ حکم فرض کر دیا تھا کہ جان کے عوض میں جان، آنکھ کے عوض میں آنکھ، الی آخری واللہ عالم. کہ وہاں پر بھی تورات میں بھی یہ بات مذکور تھی کہ جان کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، دانت کے بدلے میں دانت. قرآن بھی کہتا ہے السن بالسن والعین بالعین والجروح قصاص. اس طرح کی کوئی آیت ہے کہ آپ کا قصاص برابر لیا جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نے آپ کی آنکھ پھوڑ دی ہے تو اس کی دونوں آنکھ پھوڑ دو آپ. یہ سزا آپ اس کو نہیں دے سکتے. اس کی سزا قصاص میں صرف اس کی ایک آنکھ لی جائے گی. اگر کسی نے ایک دانت توڑا ہے تو اس کا ایک دانت توڑا جائے گا. اس میں لیکن پھر کہتے ہیں کہ ایسا کرنے والے یہ جو ہیں جو اللہ رب العالمین کے قانون کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس میں جا کر کے فیصلے کروا لیتے ہیں تو انہیں کافر کہا گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اور اس کی اتاری ہوئی وحی کے مطابق فیصلے نہ کریں. یہ کون لکھ رہا ہے صاحب؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ. کیا لکھ رہے ہیں کہ جو اللہ کی شریعت اور اس کی اتاری ہوئی وحی کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ کیا ہے؟ کافر ہیں. گو یہ شان نزول، جیسا مولوی کہتے ہیں کہ گو یہ شان نزول کے اعتبار سے بقول مفسرین اہل کتاب کے بارے میں ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے ہر شخص کو شامل ہے. یہ خود ابن کثیر کہہ رہے ہیں. کیسا نہیں ہے؟ ہاں یہاں پر تو یہ ذکر کیا جا رہا ہے جیسا کہ پہلے ہم نے اس میں ذکر کیا کہ لوگ یہ نہ کہنے لگے کہ یہ حکم تو یہودیوں کے بارے میں اترا ہے. مولانا صاحب آپ لا کر کے اس کو نبی کی امت کے سلسلے میں کیوں لاگو کر دے رہے ہو؟ تو وہ اس لیے یہ دیکھیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لیکن حکم کے اعتبار سے ہر شخص کو شامل ہے. بنو اسرائیل کے بارے میں اتری اور اس امت کا بھی یہی حکم ہے. شان نزول بنی اسرائیل کے سلسلے میں ہے لیکن اس امت کا بھی یہی حکم ہے کہ جو اپنے فیصلے نظام طاغوت کے پاس لے کر کے جائے ایسا آدمی کافر ہے. اور دوسری جگہ میں وہ اولئک هم الفاسقون اولئک هم الظالمون یہ جو بیان کیا گیا ہے اس سلسلے میں ہم بیان کریں گے. مولوی یہاں پر آ کر کے کیا کہتا ہے جانتے ہو آپ؟ کفر دونا کفر ہے نا، چھوٹا کفر بڑا کفر. دلائل آ جاتے ہیں اس کے سامنے. تب ایسا ہو گیا، یہاں پر یہ بات لا کر پیش کر دی، یہاں پر ایسا استدلال کر لیا. اس نے جیسا چاہا ویسا ہی اس نے جیسا چاہا ویسا کر لیا. جیسا کہ علامہ اقبال نے خود بیان کیا اپنے شعر کے اندر، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بتوفیق، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ نہ کسی کتاب جو سکھاتی نہیں امت کو غلامی کے طریق. یہ جو غلام علماء ہیں، یہ جو اپنے پیٹ کے غلام ہیں یا جن کے دلوں کے اندر موت کا ڈر چھا گیا ہے یا جن کے دلوں کے اندر اپنے پیٹ کا ڈر چھایا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری روزی روٹی میں کوئی فرق پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کھانے کے لالے پڑ جائیں، ہم سے سیٹھ صاحب ناراض ہو جائیں، پٹیل صاحب ہم سے ناراض ہو جائیں. کیوں؟ کس نتیجے میں ناراض ہو جائیں؟ کہ ہم قرآن ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کے مطابق فیصلے کر لو. عالم نے اپنے آپ کو اس مقام پر رکھا ہی نہیں، اس مرتبے پر رکھا ہی نہیں کہ ایک سیٹھ آ کر اس سے پوچھے کہ مولانا صاحب اس سلسلے میں آیت کا کیا حکم ہے صاحب؟ علماء کا یہ مقام اور مرتبہ، اس مقام و مرتبے پر اپنے آپ کو رکھا ہے انہوں نے؟
نہیں، جبکہ یہ ہوتا ہے کہ مجلس اگر بیٹھی ہوئی ہے، گواہ ہے اس کے میرے پاس میں موجود، مجلس اگر بیٹھی ہوئی ہے، سب علماء بیٹھے ہوئے، ایک جاہل نے کہا کہ چلو رے، اٹھو، چلو اٹھو، اٹھو یہاں سے، یہ خبیث یہاں پر آ گیا ہے، اب ہمیں اٹھ کر کے یہاں سے جانا ہے۔ سارے مولوی اٹھ کر چلے گئے، کس کے اشارے پر؟ عالم کے اشارے پر، ایک جاہل کے اشارے پر، ایک سردار کے اشارے پر، ایک پٹیل کے اشارے پر تم کیسے ناچ سکتے ہو؟ جبکہ تمہیں کہاں بیٹھنا ہے، کہاں نہیں بیٹھنا ہے، اس کے اصول تمہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اسے بتانا چاہیے۔ یہ بولنا چاہیے کہ خاموش، حکم دینے والے کون ہوتے ہو تم؟ کیسے حکم دے سکتے ہو؟ کیا اچھا ہے، کیا برا، کیا صحیح ہے، کیا غلط، ہمیں نہیں معلوم؟ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، یہ بتانے کی بجائے ان کے دماغ میں آتا ہے یار کہ پٹیل صاحب نے جو دعوت کی ہے اور وہ مرغ جو بنائے ہوں گے انہوں نے، وہ چھوٹ جائے گا صاحب۔ ایسے ہزار مرغوں کو لات مارتے ہیں صاحب، اپنے گھر کی چٹنی روٹی بہتر ہے۔ یہ سیٹھ پٹیلوں کی ایسی دعوت سے جس کے ذریعے سے آپ حق بات کو چھپا رہے ہو، ان کے دسترخوان کے غلام بنے ہوئے ہو آپ، ان کے دسترخوان میں بیٹھ رہے ہو آپ اور ان کے غلام بنے ہوئے ہو۔ ایسا بالکل نہیں چلے گا۔ یہ جان لو کہ کل مر کے آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الجما یوم القیامت بلجام النار، کہ جس نے حق بات کو چھپا لیا، حق بات کو چھپا لیا، کل قیامت کے دن اس کی زبان پر جہنم کی لگام لگائی جائے گی۔ علامہ ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر ایک حدیث ذکر کی ہے کہ لا یمنعن احدکم ہیبۃ الناس، لوگوں کی ہیبت اور جلال تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ حق بات تم تک پہنچی ہے تو تم اس کو لوگوں تک نہ پہنچا سکو کہ ارے باپ رے یہ فلانا آدمی ہے، یہ ہمارا کچھ بگاڑ لے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ پر، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری زندگی رکھی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مار نہیں سکتی۔ کچھ بگاڑ لیا تھا ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، سب نے مل کر، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، تب ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ جو ہمارے ساتھ طے ہو چکا ہے، جو ہماری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اس کو کوئی دنیا کی طاقت بدل نہیں سکتی۔ اتنا یقین اگر آپ کو تقدیر پر نہ ہو تو پھر ایمان کا ہے کا آپ کا؟ اور اگر اتنا یقین آپ کو اپنی تقدیر پر ہے تو پھر آپ حق بات بولنے سے روک کیوں رہے ہو؟ تو میرے بھائیوں، یہ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہ کریں تو ایسے لوگ کافر ہیں۔ اب یہ جان لیجیے آپ، اس سے پہلے بہت سی چیزوں میں نے بیان کیا آپ کے سامنے کہ چاہے وہ زندگی کا چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ، اگر آپ نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سامنے رکھ کر فیصلے نہیں کیے تو یہ سمجھ لو آپ اس زمرے میں آ جائیں گے، دنیا کا کوئی مولوی اس بات کو کاٹ نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طرح سے حق لوگوں کے سامنے لاتے رہیں۔ اللہ رب العالمین توفیق دے کہ جو سن رہے ہیں اس کو سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے۔ لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے۔ ہمارا کام ہر حال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے۔ ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی۔ اس احسان کا شکر یہی ہے کہ ہم چراغ جلاتے جلاتے مر جائیں۔ یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے، نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری ہے۔ ہوا کے رخ پر اڑنے والے خس و خاشاک اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض اور ہر رنگ میں رنگ جانے